لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محبوب رب العالمين رسول الصخرين، والصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، صلاة والسلام سيد شباب الجنة إمام حسنين عليهم السلام، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهادين المهديين، على لعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفضل بعضها على بعض في الوكل إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. تمام تعریفیں اسے اللہ کے لیے سزاور ہے جس نے کائنات کو خلق کیا. وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے. کون پروردگار؟ جو آل محمد جیسے ہستیوں کو خلق کیا اور ان کا کردار اتنا ابھرا ہوا ہے کہ پروردگار کا سجدہ جب کرتے ہیں تو پروردگار حل جزا الاحسان الا الاحسان کہہ کے پھر ان کے اوپر درود نازل کرتا ہے. جو لاشریک پروردگار آل محمد اور محمد وال محمد کے اوپر درود بھیجتا ہے. کیسے ہستیاں ہیں، کیسے اشخاص ہیں، کیسے کرامت والے، رحمت والے، برکتیں والے، رحمت نعمتوں والے ہستیاں ہیں جنہیں پروردگار عالم نے درود و سلام پیش کر رہا ہے، اور ملائکہ ساتھ پروردگار کے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اے مومنین تم بھی درود بھیجو. لہذا وہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی سجدہ کرتے ہیں. تو وہ حقیقی معبود کیسا ہوگا؟ وہ پروردگار اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. میں نے چند چیزوں کو چند چیزوں پر ترجیح دی ہے، چند اشخاص کو چند اشخاص کے اوپر ترجیح دی ہے، چند ہستیوں کو فضیلت دی ہے، تاکہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون. یہ بہت بڑی بہترین نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یعنی پروردگار عالم عقل والوں کے لیے نشانیاں بتا رہا ہے کون کس کے اوپر ترجیح پاتے ہیں، کون کس کے اوپر فضیلتیں پاتے ہیں. 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اس میں 313 رسول کو ترجیح دی، فوقیت دی، فضیلت دی، اور 313 رسول میں پھر 5 اولو العزم پیغمبروں کو فضیلت دی، ترجیح دی، فوقیت دی، اور پھر 5 اولو العزم پیغمبروں میں رحمت اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، سید النبیین بنایا. یعنی پروردگار یہ سٹیجز درجے بتا رہا ہے کہ کسے کس طریقے سے کہاں تک مانگے. راہ نجات پہ جانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پروردگار کے بتائے ہوئے احکام پہ چلیں تو راہ نجات پہ گامزن رہیں گے، پہنچیں گے، فیض پائیں گے اور جنت میں جائیں گے. راہ نجات کے لیے پروردگار عالم نے پوری طریقے سے یہ قانون بنایا ہے، کانسٹیٹیوشن بنایا ہے جسے قرآن کہتے ہیں. وہ قرآن میں کیا کہتا ہے نفضل بعض علی بعض فی الأکل. میں نے چند لوگوں کے اوپر چند لوگوں کو فضیلت دی. یہ کس کے لیے؟ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، عقل والوں کے لیے. پھر کہتا ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے بھی یہ قرآن ہے، یہ آیتیں. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے افلا یتدبرون قرآن، کیا قرآن پر تم غور نہیں کرتے؟ سورہ قرآن پر تم سوچتے نہیں کہ قرآن میں کون سی آیت کس کے سلسلے میں آئی ہے، کس کے فضیلت میں آئی ہے، کیا احکام میں آئی ہے، کیا قانون میں آئی ہے؟ تم سوچتے نہیں. ایک ہی تو کتاب ہے قرآن اسلام میں.
جو قانون بنا ہوا ہے پروردگار کا، وہ قانون کے تحت اگر انسان چلے گا تو انسانیت پہ گامزن رہے گا، نہیں تو جہالت میں چلے جائے گا۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ تمام قانون بنا کے انسانیت کو راہ راست پہ، راہ نجات پہ لے جانے کے لیے قانون بنا ہے۔ لہذا اس قانون کا احترام کرنا چاہیے، اس قانون کی اطاعت کرنا چاہیے، اس قانون کی اتباع کرنا چاہیے۔ آج مبارکباد دیتا ہوں شب ولادت باسعادت معصومہ ام فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سلسلے میں جو اس محفل کو انعقاد کرے ہیں، ان تمام کے دوستگان کو غریقہ رحمت فرما اور ان کے اوپر زندہ ہے، ان کے اوپر رحم کرم فرما۔ تمام محبن اہل بیت کے دلی حوائجوں کو امام زمانہ کے ساتھ معصومہ خم کون ہے؟ معصومہ خم کی آج تاریخ دیکھتے گئے تو خم کسے کہتے ہیں پہلے دیکھیں۔ خم وہ مقام ہے جو ایران میں، جس کے سلسلے میں معصومین فرماتے ہیں کہ الخمیون لا یحساب یوم القیامہ، جو خم میں رہتے ہیں، جو خم میں دفن ہوئے ہیں، ان کو روز قیامت حساب نہیں ہے۔ وَيُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ بغیر حساب، یہ خم والے خم میں مدفن ہیں، خم میں رہتے ہیں، وہ تمام بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کیا خم کا مقام ہے؟ وہ معصومہ خم، وہ معصومہ جو خم سے مراد ہے، خم میں مدفن ہے، ان کا روزہ ہے خم میں، لہذا اسی وجہ سے معصومہ خم کہتے ہیں۔ کیا معصومہ، کیا 14 معصوم کے علاوہ 15 معصومین ہیں معصوم جنہیں ہم پکارتے ہیں معصومین؟ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود پکارتے تھے اے معصوم۔ نہیں، پروردگار عالم نے 14 معصومین کو تو خلق کیا ہے، مگر یہ معصومہ الگ ہے، جو عصمت سے بھری ہوئی ہے، نجاست سے دور، تمام گناہوں سے پاک، تمام برائیوں سے پاک، اسے معصوم کہتے ہیں۔ جب معصوم کا لفظ استعمال میں آتا ہے تو شریعت میں 4 معصوم ہمیں نظر آتے ہیں۔ جناب زینب اولیاء خان، جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام، جناب شہزاد علی اکبر علیہ السلام، اور جناب معصومہ خم فاطمہ بنت موسیٰ علیہ السلام۔ فاطمہ نام ہے، ان کے والدین کا نام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ باب الحوائج پھر 4 ہیں، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام باب الحوائج، دوسرے باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام، تیسرے باب الحوائج حضرت شہزاد علی اکبر علیہ السلام، چوتھے باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ شریعت ہے، یہ راہ نجات ہے۔ پروردگار کو ایک کے اوپر ایک کو ترجیح دی ہے، فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ لہذا باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیوی نجمہ خاتون، نجمہ خاتون کا لقب ام البنین۔ شریعت میں 2 ام البنین ہیں، ایک فاطمہ بنت الحزام کلابیہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، جو حضرت علیہ السلام کے دوسرے بیوی ہیں، کیونکہ ان کو 4 بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں، اس وجہ سے ام البنین بیٹوں والی ماں۔ یہاں پر بھی جناب نجمہ خاتون کو بھی بیٹوں والی ماں بلاتے تھے، کیونکہ 19 بیٹے جناب نجمہ خاتون کو اور 18 بیٹیاں۔ باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اور نجمہ خاتون کو 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں، 37 اولاد ہیں۔ اور فاطمہ ان کا نام ہے، معصومہ لقب ہے، اور دوسرا لقب کریم اہل بیت۔ 2 کریم ہے اہل بیت، ایک کریم حضرت کریم اہل بیت کریم آل محمد حضرت امام حسین مجتبی علیہ السلام، اور دوسری کریم اہل بیت جناب معصومہ خم فاطمہ بنت موسیٰ علیہ السلام۔ اور تیسرا لقب جناب فاطمہ بنت موسیٰ علیہ السلام کا مخصوص القاب میں بیان کر رہا ہوں،
जो 4 मखसूस अल्काब है, 6 और अल्काब है, पूरे 10 का तस्करा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत है मगर टाइम का लिहाज करते हुए मैं कक्षा कर रहा हूँ। शाफिया एक लक़ब, मखसूस लक़ब, शफात करने वाली। मासूम फरमाते हैं कि या फातिमा तो इश्फ़ई लना फिल जन्नत, या फातिमा तो फिल क़ुम, या फातिमा तो मासूम है फिल क़ुम इश्फ़ई लना फिल जन्नत। जनाबे मासूमा ख़ुम जो फातिमा के नाम से मंसूब है, ये फातिमा फिल जन्नत, जन्नत में जाने के बाद दर्जों को बढ़ाए। सुभान अल्लाह, क्या फजीलत है जनाब मासूम ख़ुम फातिमा बिन्त मूसा का। यानी हम दुआए तवस्सुल में पढ़ते हैं इश्फ़ई लना या वजहन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह, ऐ इमाम रोज़ क़यामत हमें शिफात दिलाई। यहाँ मासूम ख़ुम का दर्जा परवरदिगार आलम ने ऐसा रखा है कि फिल जन्नत, जन्नत में जाने के बाद दर्जों को बुलंद करेगी वो मासूमा फातिमा बिन्त मूसा का। या फातिमा तो मासूमा फिल क़ुम इश्फ़ई लना फिल जन्नत, वो फातिमा मासूमा ख़ुम। और उख्तुर रिज़ा खास अल्फाज में से, उख्तुर रिज़ा यानी रिज़ा अलैहिस्सलाम की बहन। कौन रिज़ा? आठवें इमाम अलैहिस्सलाम। क्यों? मुनीर भाई रहने के बाद इनकी ही भाई बहन का नाम यानी रिज़ा की ही बहन कह के लोग पुकारते थे। क्यों? क्योंकि जनाबे मासूमा ख़ुम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से उतनी करीब थी कि 4 बहनें तारीख में मिलती हैं। एक उम्मे कुलसूम मूसा अलैहिस्सलाम की, उलुल अज़्म पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो भाई से इतना मोहब्बत करती थी। दूसरी बहन जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन शरीकतुल हुसैन। तीसरी बहन शहज़ादी अली अलैहिस्सलाम की बहन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चौथी बहन मासूमा ख़ुम जो बाबुल वालिद मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। 4 बहनें तारीख में मशहूर हैं। उख्तुर रिज़ा करीम है रबे शाफिया मासूमा, नाम है फातिमा। और बाकी के अल्काब बिर्रा यानी बहुत पाक, हम अल्लाह को बुलाते हैं या बारी। यहाँ मासूमा ख़ुम का लक़ब बिर्रा है, बहुत पाक। तक़िया तक़वा इख्तियार करने वाली, क्योंकि कुरान में आया था इन्नल्लाह अत्क़ाकुम व इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इन्ना अक्रमकुम व इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरे नज़दीक मुकर्रम बंदा वही है जो परहेज़गार है, जो तक़वा इख्तियार करता है। यहाँ जनाब मासूमा ख़ुम का लक़ब तक़िया है। जनाब मासूमा ख़ुम का लक़ब और एक लक़ब ताहिरा है, बहुत ताहिरा। और जनाब मासूमा ख़ुम का और एक लक़ब राज़िया है, जो अल्लाह से राज़ी है। मासूमा ख़ुम का और एक लक़ब मर्ज़िया है, जो अल्लाह इनसे राज़ी है। मासूमा ख़ुम का और एक लक़ब राशिदा, जो हिदायत पाने वाली, हिदायत करने वाली। जब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मासूमा ख़ुम 5 साल की थी तो मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सफ़र पे गए थे। मुनीर भाई भी घर में नहीं थे। उस वक्त इराक़ का एक गिरोह मसला मसाइल पूछने के लिए दौलत सराय इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पे आए, कोई भी नहीं थे। तो एक मरतबा मायूस हो गए तो कनीज़ ने कहा या शहज़ादी मायूस होके खड़े हुए हैं वो गिरोह जो मसला मसाइल के लिए पूछने के लिए आए हैं। तो एक मरतबा शहज़ादी ने मासूमा ख़ुम ने कहा ऐ कनीज़ जाके कहो उनको जो मसला मसाइल पूछना है लिख के दे बोलो, ताकि मैं जवाब उनका लिख के दूँगी। वो खुश हो गए, पूरे मसला मसाइल लिख के दिए। जनाब मासूमा ख़ुम के पास वो लिफाफा आया। जब मासूमा ख़ुम ने कनीज़ के ज़रिए से जवाब दे के उनको भेज दिया, आंखों को लगाकर खुशी से शुक्राना अदा करते हुए निकल गए। रास्ते में मौला बाबुल वालिद मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का गुजर होते हुए नजर आए। तो एक मरतबा सलाम किया, जवाब मिला। उसके बाद कहा कि मौला आपके दौलत सराय पे जाके आ रहे हैं। मौला ने कहा क्या बात है? मसला मसाइल पूछना था, क्या हुआ? एक मरतबा उन्होंने खुशी से ये लिफाफा जो मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की
डॉक्टर ने अख्तर जनाब मासूम खुद ने दिया था वो खत को पेश, वो कागज़ को पेश किया। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने तमाम मसलों को देखा और जवाब को देखा और आंखों से लगाया और कहते हैं मैं फिदा हूँ उस बेटी के ऊपर जो राशिदा है, हिदायत देने वाली है। 5 साल के समय यकुम ज़िलक़दा को 173 हिजरी में जनाब मासूम का विलादत हुआ। 201 हिजरी में 4 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल सानी या 8 शाबान, मुख्तलिफ रिवायतें हैं वफ़ात या शहादत के, लिहाजा 201 हिजरी में वफ़ात या शहादत पाई। 28 साल जनाब फ़ातिमा मासूम में ज़िंदगी दुनिया फ़ानी में गुजारी बगैर शादी के, शादी नहीं हुई। बहुत से वजूहात, क्योंकि इनके 6वें साल में मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को खैर करके हारून रशीद ने लेके चल गए। 4 साल के बाद जहर दे के मार दिया। मासूम जब 10 साल की थी जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई और 18 साल भाइयों के साथ, भाइयों को देखभाल के लिए, बहनों को देखभाल के लिए जिम्मेदारी इख्तियार करके उन्होंने शादी की। और बहुत से वजूहात हैं जो ज़ालिमीन ने इनके ऊपर मसाइल उठाते थे, वो मसाइल का सामना करने के लिए भी, और मसलों मसाइल लोगों में औरतों के मसलों मसाइल बताने के लिए भी, जो मर्द आए हैं उनके मसलों मसाइल बताने के लिए भी कलीस के ज़रिए से जनाब मासूम ने कुर्बानी दी अपनी ज़िंदगी में। ये मासूम के वालिदा नजमा खातून, बहुत बड़ा मकाम है उनका, जिसे उम्मुल बनी भी कहा जाता है। मासूम का रोज़े की इतनी फजीलत है दुनिया में कि ब्रिटेन एम्बेसडर जब यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस था, जब उस कॉन्फ्रेंस में सब कंट्रीज़ के लोग आते हैं, सब देश के लोग आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, चुने हुए लोग आते हैं। वो कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटेन एम्बेसडर ईरान एम्बेसडर से मिली, तो ईरान एम्बेसडर ने उनसे कहा मैडम जब भी मौका मिला तो मैं ईरान को आपको बताऊंगा, ईरान घूम फिरा के। मौका ली, एम्बेसडर ने ईरान को आया, ईरान के एम्बेसडर ने साथ लेके तमाम फिराया। एक मरतबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को रोज़ा देख के ऐसी हक्की बक्की हो गई, ये क्या रोज़ा है, क्या कमाल है। तो ईरान के एम्बेसडर ने कहा मैडम और दूसरा रोज़ा दिखाऊंगा, चलिए। जब दूसरे रोज़े के पास ले गए तो और परेशान हो गई कि इतना बड़ा रोज़ा। जब आधे घंटे का परमिशन दिया गया उनको गवर्नमेंट से, आधे घंटा अंदर जाने के लिए, जब अंदर कदम रखी तो एक मरतबा हैरत से घबराते हुए ऐसी हो गई कि बैठ गई। बैठ के देखा तो ये कुर्सी नशीन भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का माहौल, ये यूरोपियन कंट्रीज का माहौल होता, कुर्सियों पर बैठते हैं लोग, नीचे नहीं बैठते। मगर मासूम के रोज़े में फर्श पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, देख के परेशान हो गए। और कोई कुरान पढ़ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दुआएं मांग रहे हैं, कोई मुनाजात करते हैं, कोई गिड़गिड़ाते हुए रोते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, रोज़े को ज़ियारत करते हैं, गुस्सा देते हैं। खबरें मुताहिद ये देख के आधा घंटा उसे नहीं बस हुआ। फिर ईरान के एम्बेसडर से पूछी कि क्या हो सकता है मुझे और एक आधा घंटा या घंटा टाइम मिल सकता है। उन्होंने परमिशन अता की तो बैठ गई। बैठ के माहौल देख के इतनी परेशान, हैरत हो गई कि मैं दुनिया में ऐसा माहौल कहीं पर भी नहीं देखा। क्या माजरा है, क्या मौजूदा है यहाँ पे। और वहाँ पे भी देख के आई तो अली रज़ा अलैहिस्सलाम को, वहाँ पे मौजूदा, यहाँ पे भी मौजूदा। क्या बात है। ईरान के एम्बेसडर ने उनको समझाया। उसके बाद उन्होंने जाके लॉन्ग परमिशन लेके 3 महीने के लिए ईरान आई, आके रिसर्च करी, मासूम में रही, रख के इस्लाम कबूल किया और मासूम के रोज़े की खारिज। मासूम का रोज़ा इतना मुक़द्दस मकाम, इतना मुतहर मकाम, इतनी फजीलतों वाला, क्योंकि परवरदिगार कहता है कि अल खुम्मीन ला हिसाब यौमुल क़यामत,
جو خم میں رہتے ہیں ان کو روز قیامت حساب نہیں ہوگا. وَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب, جو خم میں رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب. اور معصوم فرماتے ہیں خم کا یہ موجودہ یہ بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں 3 دروازے خم سے کھلتے ہیں, خم میں کھلتے ہیں. بہت بڑا موجودہ ہے. اس وجہ سے تو جناب معصوم خم کو شافیہ لقب دیا گیا, تاکہ جنت میں جانے کے بعد درجوں کو بلند کرنے والی. سبحان اللہ, کیا شان ہے معصوم خم کا, فاطمہ بنت مسلم. معصوم خم کی فضیلت کے لیے الفاظ نہیں بس ہوں گے, یا ٹائم نہیں بس ہوگا, کیونکہ اتنے فضائل ہیں. جناب شہاب الدین مرشی نجفی آیت اللہ ہیں, ان کے والد گرامی آیت اللہ محمود مرشی نجفی نے اعلیٰ مقامہ دنیا سے کچھ کر گئے ہیں, جنت نصیب فرما, غریق رحمت فرما. انہوں نے 40 دن کا ایک عمل کیا کہ میرے جد مظلومہ کو صحیح روزہ کہاں پہ ہے معلوم کرنا چاہتے تھے. یعنی جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ کونین کا روزے کے لیے صحیح روزہ کہاں پہ ہے. حدیثیں تو بہت ہیں, جنت البقیع رسول خدا کے روزے پر, ریاض الجنہ یا گھر میں یا باہر. لہذا مولا 40 خبریں کھولے تھے اس رات کہاں پر ہے. لہذا شہاب الدین مرشی نجفی کے والد بزرگوار اعلیٰ اللہ مقامہ محمود مرشی نجفی اعلیٰ اللہ مقامہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 40 دن کا عمل کروں گا. عمل کیے مسجد صحرا میں, یا امیر المومنین 40 دن کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے ایک معصوم آتے ہیں, اور روایت میں 2 معصوم آتے ہیں. آ کے کہتے ہیں اے محمود مرشی نجفی, کیا بات ہے, کیوں تم نے عمل کیا. محمود نجفی نے فرمایا مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے جد مظلومہ کا صحیح روزہ کہاں پر, فاطمہ کونین کا روزہ کہاں پر, جناب سیدۃ النساء العالمین کا ام حبیبہ کا روزہ کہاں, ام یعنی ابیہا کا روزہ کہاں. ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں اے محمود مرشی نجفی, یہ راز ہے, یہ راز کو فاش کرنا نہیں چاہتے, یہ مشیت الہی میں ہے, یہ مسئلہ پروردگار ہے. لہذا تم اتنا ہی ثواب چاہتے ہیں, اتنا ہی فضیلت جتنا فضیلت جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا کے روزے کی زیارت کر کے پانا چاہتے ہیں, اتنا ہی فضیلت جاؤ فاطمہ معصومہ خم بنت موسی کاظم السلام کے روزے کی زیارت کرو, اتنا ہی فضیلت ملے گا, اتنا ہی تمہیں توفیق ملے گی, اتنا ہی ثواب ملے گا. اس وقت سے لے کر ان کے آخری وقت تک محمود مرشی نجفی نے خادم جناب معصوم خم کے روزے کے بندے. اور معصوم فرماتے ہیں یہ معصومہ وہ ہے, یہ معصومہ کا خم وہ ہے, وَلِكُلِّ قَوْمٍ اُشِّن, ہر قوم کے لیے ایک آشیانہ ہوتا ہے. وَخُمْ اُشِّن آل محمد, آل محمد کا آشیانہ خم ہے. کیونکہ پھر معصوم فرماتے ہیں ان اللہ اُشِّن, یعنی اللہ کا گھر مکہ معظمہ ہے, اللہ کا حرم مکہ معظمہ ہے. ان اللہ حرم وہوا مکہ, اللہ کا حرم مکہ ہے. وَإِنَّ الرَّسُولَ حَرَمًا مدینہ, رسول رب العالمین کا حرم مدینہ ہے. وَأَنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ, امام امیر المومنین اسلام کا حرم کوفہ ہے. وَلِآلِ مُحَمَّدٍ حَرَمًا فی بلدت خم, جو خم کا شہر ہے وہ آل محمد کا حرم ہے. خم کے فضیلت دیکھیے, اللہ کا حرم مکہ, رسول کا حرم مدینہ, مولا کائنات کا حرم کوفہ, اور تمام اہل بیت کا حرم خم. اس وجہ سے تو 3 دروازے خم میں کھلتے ہیں جنت کے. اور پھر
معصوم فرماتے ہیں من ذرا فاطمہ فی الخم، جو فاطمہ جو خم میں ہے ان کی زیارت جو کرتا ہے، فلہ الجنہ، ان کے اوپر جنت لازم ہے، ان کے اوپر جنت واجب ہو۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ فاطمہ معصوم خم وہ ہے کہ ان اللہ احد فاطمہ تک معصومہ، اللہ فاطمہ کا رتبہ بیان کرتا ہے، ان اللہ احد فاطمہ المعصومہ، فاطمہ معصومہ خم کا رتبہ اللہ بیان کرتا ہے کہ جلال فاطمہ کا زہرا و عظمت، جو جلال و عظمت و فاطمہ زہرا دیکھنا چاہتے ہیں تو معصومہ خم فاطمہ بنت موسی کاظم میں دیکھیں۔ معصوم فرماتے ہیں شکر ہے پروردگار ہمیں یہ قوم میں پیدا کیا، جہاں راہ نجات ہی راہ نجات ہے، جنت ہی جنت ہے، جنت کے در ہی در ہے، اور معصومین ہی معصومین ہیں۔ اور جب معصوم کا بات آئی تو 4 معصومین کے علاوہ پروردگار عالم نے اور 4 لوگوں کی فضیلت اتنی دی ہے کہ یہ جناب زینب اولیاء مقام، دوسرے جناب حضرت عباس علیہ السلام، تیسرے شہادت علی اکبر علیہ السلام جو شبیہ پیغمبر ہیں، چوتھے معصوم ہیں۔ 4 معصومین کا رتبہ الگ ہے، مگر یہ رتبہ بھی تقریب 4 معصومین کے ہے۔ پروردگار عالم ان کو بھی یعنی معصوم فرماتے ہیں یہ بھی معصومین کے قریب ہے، مگر 14 سے الگ ہے۔ معصومہ خم کی زیارت ہم کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، اے ولی اللہ کی دختر نیک موسی کاظم علیہ السلام کی دختر، تمہارے پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا اختی ولی اللہ، اے ولی اللہ کی بہن امام رضا علیہ السلام کی بہن، تمہارے اوپر ہمارا سلام ہے۔ اور تیسرا السلام علیکہ یا اماتی ولی اللہ، اے محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی، تمہارے اوپر ہمارا سلام ہے۔ پروردگار یعنی 3 ولیوں سے یہ معصومات نوازا ہے، باپ اللہ کے ولی، بھائی اللہ کے ولی، بھتیجا اللہ کے ولی۔ اس معصومہ خم کے روزے کو پروردگار ہم تمام کو زیارت کرنا نصیب فرما، ہمارے ہر وقت کے نیک دعا کو مستجاب فرما، ہمارے گلستان کے گناہ کبیرہ صغیرہ من معاف فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور تعجیل فرما، ان کے ناصر میں شمار فرما، وہ ہم سے راضی ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔